شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق و مالک کے بابرکت نام یا اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی اس روح پرور سیریز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی اولاد زمین پر پھیل چکی تھی۔ مختلف بستیاں اور قبیلے وجود میں آ گئے تھے۔ انسانوں کی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور اخلاقی مسائل بھی پیدا ہونے لگے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین بنایا۔ شیث علیہ السلام نے اپنے والد کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو توحید اور نیکی کی دعوت دی۔ آپ کی نسل میں کئی نیک لوگ پیدا ہوئے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری بڑھنے لگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ آپ نے لوگوں کو علم، حکمت اور صبر کی تعلیم دی۔ آپ نے خطاطی اور لکھنے کا فن بھی سکھایا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں دنیا پرستی، مال کی محبت اور انا بڑھتی رہ گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جب بڑے بڑے نیک لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے نئی چال چلی۔ اس نے لوگوں کو کہا، ان نیک بندوں کے مجسمے بنا لو تاکہ ان کی یاد باقی رہے اور تمہیں نیکی کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ یوں بت بننے لگے۔ یہ وقت اس طرح کا تھا کہ لوگ دنیا کی محبت اور شیطان کے دھوکے میں گم تھے۔ یہی پہلا بڑا شرک تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں ظاہر ہوا۔ شرک عام ہو گیا، ظلم، ناانصافی، دنیا پرستی اور غرور بڑھ گیا۔ نیک لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی، اللہ کے دین کی روشنی کمزور پڑنے لگی۔ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک عظیم نبی کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے نسب سے ایک ایسا نیک بندہ پیدا کیا جو آگے چل کر انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ بننے والا تھا۔ وہ عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ جی ہاں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں ابو البشر ثانی یعنی دوسری نسل انسانی کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک یوں پہنچتا ہے: نوح بن لامک بن متوشلق بن حضرت ادریس بن یادر بن مہلائل بن کنان بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنے اجداد کی نیکی، حکمت اور صبر وراثت میں ملی۔ بچپن ہی سے حضرت نوح علیہ السلام عبادت گزار، نیک اور نرم دل تھے۔ آپ دنیاوی کھیل تماشوں سے دور رہتے، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے، اپنے بڑوں کی بات سنتے اور ان کی خدمت کرتے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی دیانت اور صدق کی مثالیں دی جانے لگی۔ لوگ اپنے جھگڑے آپ کے پاس لے کر آتے اور آپ ہمیشہ عدل سے فیصلہ فرماتے۔ آپ کا اخلاق نرم، زبان شیریں اور طبیعت میں وقار تھا۔ آپ ہر ایک سے بھلائی کرتے اور اپنے رب کی یاد میں رہتے۔ یہ تمام صفات آپ کو دوسرے لوگوں سے منفرد بناتی تھی۔ آپ کے زمانے میں بڑے بڑے سردار بتوں کی پوجا کرتے۔ عوام ان کی اندھی تقلید میں اللہ کو بھول گئے، شرک اور گناہ عام ہو گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا دل روتا تھا۔ آپ غمگین رہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کو کیوں چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بچپن ہی سے تیار کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت میں بھی صبر، حکمت، عدل، نرمی اور تقوی جیسے اوصاف بچپن ہی سے موجود تھے۔ یہی اوصاف آپ کو آنے والے وقت میں نبوت کے عظیم منصب کے لیے اہل بناتے تھے۔
حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبوت عطا فرمائی جب دنیا شرک اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں سورۃ نوح آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اول العزم رسولوں میں شامل فرمایا۔ آپ کی عمر اس وقت 40 برس سے زائد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں، لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے روکیں، نیکی، عدل، صبر اور عبادت کی تعلیم دیں۔ آپ کا مشن واضح تھا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز نرم لہجے اور حکمت سے کیا، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی اعلانیہ اور کبھی چھپ کر، کبھی نصیحت اور کبھی دلائل کے ساتھ۔ آپ اپنی قوم سے فرماتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ کی قوم حضرت شیث علیہ السلام کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ 5 بڑے نیک لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے بتوں کو پوجنے لگے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو سرداروں نے مذاق اڑایا اور کہا اے نوح، ہم تجھے اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، آپ دن رات لوگوں کو بلاتے رہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ نوح آیت نمبر 5 قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا مگر قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کپڑے اوڑھ لیے اور انکار کر دیا۔ باوجود سخت مخالفت کے کچھ لوگ ایمان بھی لائے۔ یہ ایمان لانے والے زیادہ تر غریب اور کمزور لوگ تھے۔ سرداروں نے تنزیہ کہا ہم ان کمینوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان لانے والوں کو نہیں نکال سکتا۔ آپ نرم گفتار، صابر اور شفیق تھے، اپنی قوم کے ظلم و انکار کے باوجود خیر خواہی کرتے، کبھی سختی سے کبھی نرمی سے سمجھاتے۔ 950 سال تک دعوت میں ثابت قدم رہے۔ راہ حق ہے کٹھن مگر روشن، یہی نبیوں کی ہے پہچان دائم۔ ناظرین، سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طویل عمر عطا فرمائی تاکہ آپ تبلیغ جاری رکھ سکیں، اپنی قوم کو اللہ کی نشانیاں دکھاتے اور فرماتے کہ آسمان سے بارش کا برسنا، زمین سے اناج اگنا، دن اور رات کا نظام، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ آسمان سے بارش برساتا یا زمین کی زرخیزی بڑھاتا تاکہ یہ قوم ہدایت لے۔ صدیوں کی محنت کے باوجود چند سو یا اس سے بھی کم افراد ایمان لائے۔ سردار اور مالدار لوگ کہتے تھے ہم تمہارے پیچھے کیسے چلیں جبکہ تمہارے ساتھ تو غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے میں ان مومنوں کو کبھی اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب اور کشتی والے واقعے کو مکمل تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹ میں درود پاک لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔